ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ انٹرنیٹ پہ جس نے یہ صورت یاد کی، سب نے مقامی امام سے صورت یاد کیا، تو بھئی جب مقامی علماء پہ ہمیں اعتماد ہے کہ اس مدرسے میں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے وہ صحیح ہے، اس کی تحقیق کی کوئی ضرورت ہے؟ لیکن آج کل ہر چیز کے بارے میں یہ بیماری پھیل گئی کہ علماء پر اعتماد نہ کرو، انٹرنیٹ پہ تحقیق کرو یا جاہلوں سے تحقیق کراؤ۔ یہ تو سب نے اقرار کیا ہے کہ یہ قرآن کی صورت ہے۔ میں یہاں حافظ قرآن بھی بیٹھے ہوں گے، جو حافظ قرآن ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، علماء بھی ہوں گے۔ اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہاتھ کھڑا کرے جس کے پاس سورہ ناس کی پوری سند اپنے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو، کہ میں نے فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے۔ ہے کسی کے پاس سند؟ تو بے سندہ قرآن پڑھتے ہو۔ یاد رکھیں کہ آج کل تحقیق کے نام پہ شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں کہ تمہاری نماز جو ہے وہ بے سندی ہے۔ یاد رکھیں کہ تحقیق ان چیزوں کی ہوتی ہے جن میں کوئی شک شبہ ہو۔ جن میں شک شبہ نہ ہو، تواتر سے وہ چیزیں پہنچی ہیں، ان کے لیے تحقیق کی 15ویں صدی میں ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت کوئی تحقیقاتی کمیٹی بٹھانے کی ضرورت ہے کہ سورج نکلا ہے یا نہیں؟ کیوں بھئی؟ اب سارے دیکھ رہے ہیں، دھوپ نظر آ رہی ہے، پورے جہان کو سورج روشن کر رہا ہے، تو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سارے جہان میں پھیل چکی ہے، اور جو چیز سارے جہان میں پھیل جائے اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوپہر کے وقت جب سورج پورے جہان کو روشن کر رہا ہے، کسی طرف سے آواز آئے کہ تحقیق کرو سورج نکلا ہے یا نہیں، تو ہر شخص جو یہ آواز سنے گا وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یا اس کو اللہ نے آنکھ کا نور نہیں دیا یا عقل کا نور نہیں ہے، یا دونوں سے خالی۔ اگر عقل کا نور بھی ہوتا اور آنکھ کا نور بھی ہوتا تو سارا جہان روشن ہے، اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو متواترات ہوتے ہیں وہ اتنے ہی یقینی ہیں۔ اب اس وقت اگر کوئی آدمی کہے تحقیقاتی کمیٹی بٹھاؤ، تو سارے کہیں گے کہ ایسی تحقیقاتی کمیٹی کو پاگل خانے بھیج دو، کیونکہ ہر آدمی مشاہدہ کر رہا ہے۔ تو متواترات جس طرح مشاہدات ہوتے ہیں، متواتر اسے کہتے ہیں جو سارے جہان میں چیز پھیل جائے، خواہ دین کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسا مشاہدات ہوتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بھئی؟ لاٹھی ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ موبائل ہے، تحقیق کرو، تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ سپیکر اس وقت بند ہے یا چل رہا ہے؟ ہر آدمی کے کانوں کو آواز سن رہی ہے۔ تو اب یہ یقینی ہے، جس طرح کوئی آدمی کہے کہ تحقیقاتی کمیٹی بٹھاؤ کہ سورج اس وقت بند ہے یا چل رہا ہے، تو سارے کہیں گے کہ اس کو پاگل خانے بھیج دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مشاہدات میں جو چیز ہے وہ بالکل یقینی ہوتی ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح متواترات کی بھی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ متواترات کی ایک دو میں مثالیں دیتا ہوں۔ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہے یا نہیں؟
کتنا بڑا کنجوس تھا حاتم طائی، سخی تھا، جو سخی کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ سارے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس اس کی سخاوت کا واقعہ ایک سند کے ساتھ موجود ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، حاتم طائی تک سند بھی جائے، کسی کے پاس ہے سند؟ تو اب بے سندی باتیں ہی آپ لیتی ہوئی، تو یاد رکھیں کہ آپ یہاں یہی کہیں گے کہ حاتم طائی کی سخاوت بھی پورے جہان میں پھیلی۔ کسی ہندو سے بھی پوچھ لو، وہ بھی کہے گا کہ حاتم طائی ایک سخی دنیا کے اندر ہوا ہے۔ کسی سکھ سے پوچھ لیں، مجوسی سے پوچھ لیں، عیسائی سے پوچھ لیں، تو حاتم طائی کی سخاوت پورے جہان میں پھیلی ہوئی ہے، اس لیے اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سر پہ قرآن رکھ کے بھی کہے کہ حاتم طائی کنجوس تھا تو کیا مان لیں گے؟ اگر کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی کوئی کہے کہ حاتم طائی کنجوس تھا، مان لیں گے؟ معلوم ہوا کہ متواترات کے اندر اتنی قوت ہے کہ اس کے خلاف سر پہ قرآن بھی رکھیں، قسمیں بھی کھائیں، حج بھی کر کے آیا ہو، کعبے کے اندر بھی اس کے خلاف بات کرے تو وہ معتبر نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ خبر متواتر ہے کہ پورے جہان نے اس کو قبول کر لیا۔ اسی طرح قرآن پاک جو ہے یہ بھی متواتر ہے، جو سورت میں نے پڑھی یہ بھی تواتر سے پہنچی ہے، نہ اس کی سندوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی نئی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو نماز ہم تک پہنچی ہے یہ بھی تواتر کے ساتھ پہنچی ہے۔ قرآن بھی متواتر پہنچا ہے، نماز اس سے بھی زیادہ متواتر ہے۔ یہاں جب سے اسلام آیا، سنا ہے بہاڑی کے علاقے کے اندر بھی بعض صحابہ کی قبریں ہیں، کیوں جی میلچی کے علاقے میں ہے کوئی؟ فتح پور کے اندر ہے، پشاور کے علاقے میں، سندھ کے علاقے میں صحابہ کرام حضور کے زمانے میں یہاں جو ہے وہ دین لے کے پہنچ گئے تھے، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ملتان 93 ہجری تک پہنچ گئے تھے۔ اس وقت سے قرآن بھی جا رہا ہے، یہ نماز بھی چلی جا رہی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نماز غلط ہے۔ اب 1 صدی یا 1.5 صدی سے جو ہے یہ اختلاف شروع ہوئے کہ تحقیق کرو کہ یہ نماز جو پڑھتے ہو یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں، اور تحقیق بھی کرانے والے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے تحقیق کراتے۔ زکریا یونیورسٹی کا ایک طالب علم آیا کہ جی محمد علی انجینئر کو میں نے سنا ہے، اس نے جو ہے وہ یہ رفع دین کے درائد جو ہیں وہ پرنٹ نکالا ہوا تھا کہ اس نے دیے کہ یہ نماز جو ہے یہاں پڑھتے یہ نماز غلط ہے۔ میں نے کہا کہ ساری نماز غلط ہے یا صرف ایک مسئلہ ہی غلط ہے؟ ساری نماز میں نے کہا تو نے محمد علی سے سیکھی ہے؟ کہتا ہے نہیں، میں نے اپنی پھپھو سے سیکھی۔ میں نے کہا باقی تو پھپھو کی ساری نماز، قرآن کس سے پڑھا تھا؟ کہتا ہے کہ پھپھو سے پڑھا تھا۔ میں نے کہا پھپھو نے قرآن سے ہی پڑھا دیا تھا؟ کہتا جی صحیح پڑھا دیا تھا۔ میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ اور یہ نماز قرآن سے بھی زیادہ جہان میں پھیلی ہے، قرآن اتنا نہیں پھیلا۔ قرآن کے حافظ کم ہوں گے، نماز تو ہر مسلمان کو یاد آتا، اور روزانہ قرآن پڑھنے والے یہاں کوئی مل جائیں گے جو سورہ الحمد سے لے کر ناس تک پورا قرآن پڑھتا ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے، کوئی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والے ہیں یہاں جو روزانہ پڑھتے ہیں؟ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 5 دفعہ تو فرض پڑھتے ہیں، اور اسی مجلس میں تہجد گزار بھی مل جائیں گے، اشراق اور اوابین پڑھنے والے بھی مل جائیں گے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نماز قرآن سے بھی زیادہ پھیلی؟ اگر کوئی آدمی آج یہ کہے کہ تمہارا قرآن بخاری کے خلاف ہے، بخاری کے اندر جو ہے وہ
روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے تھے، اس لیے تم حنفی جو ہے وہ بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہو، اس لیے تمہاری نماز بخاری کے خلاف ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بخاری کے اندر آیتیں ایسی ہیں جو اس قرآن میں نہیں ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا اوتیتم من العلم الا قلیلا، قرآن میں یہی لکھا ہے، لیکن بخاری شریف کتاب العلم سے ایک کتاب العلم کے آخری کے اندر جو ہے وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ تمہارا قرآن بخاری کے خلاف ہے تو قرآن چھوڑ دو، کہ کیا خیال ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر آیت ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن فی قبول عدتهن، قرآن میں ایسے ہی ہے بھائی، فطلقوهن لعدتهن ہے، لیکن مسلم شریف کی روایت کے اندر فی قبول عدتهن ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ اس حدیث کو دیکھ کو قرآن چھوڑ دو تو کیا خیال ہے، چھوڑ دیں گے؟ اور اسی طرح اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى، تقریباً 5 جگہ امام بخاری نے وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى یہ آیت نقل کی ہے، جبکہ قرآن کے اندر وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ہے۔ تو اب کوئی آدمی کہے کہ دیکھو بخاری کے مطابق قرآن کر لو تو ہم قرآن بخاری کے مطابق کر لیں گے۔ اب کوئی کہے کہ بخاری کی سند بھی ہے جو قرأتیں ہیں، اور تمہارے پاس جو قرأتیں ہیں تبت یدا ابی لہب وقد تب کی تو سند ہے، تبت یدا ابی لہب و تب کی سند کوئی نہیں، تو بے سندی قرأت پڑھتے رہنا۔ یاد رکھیں کہ اس کا جواب یہی ہے کہ جو چیز متواتر ہو اس کے لیے نہ سند کی ضرورت ہوتی ہے نہ تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں نے ایسے دی ہے کہ جیسے سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دین کا بہت سا حصہ جو ہم تک پہنچا ہے وہ ایسے ہی پہنچا ہے تواتر کے ساتھ جیسے سورج کی روشنی دنیا میں پھیل گئی، اب اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملکوں کے اندر کسی ملک میں رویت شمس کمیٹی نہیں ہوگی کہ سورج دیکھنے کی کمیٹی ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ سورج نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، کیونکہ جب سورج نکلتا ہے تو پورے جہان کو روشن کر کے اپنا وجود منوا لیتے۔ چاند دیکھنے کی کمیٹیاں ہیں، اور وہ بھی جو ہے رویت ہلال کمیٹیاں تو ہیں، کسی ملک کے اندر رویت بدر کمیٹی نہیں۔ بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند، کہ 14ویں رات کو کوئی کمیٹی بیٹھے کہ آج فیصلہ کرنا ہے کہ چاند نکلا ہے یا نہیں۔ کیا خیال ہے، 14ویں رات کو بٹھانے کی ضرورت ہے؟ 14ویں رات کا چاند بھی پورے جہان کو روشن کر کے اپنا وجود منوا لیتا ہے، اس لیے جو شک شبہ ہوتا ہے وہ پہلی رات کے چاند میں ہوتا ہے۔ ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، تو معلوم ہوا کہ تحقیق اس کی جاتی ہے جس میں شک شبہ، اور متواترات کے لیے کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمیں جو دین پہنچا ہے اکثر دین تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، تواتر عملی کے ساتھ پہنچا۔ کچھ دین خبر مشہور کے طور پر پہنچا ہے، خبر مشہور کی مثال 14ویں رات کے چاند کی ہے، اس کی بھی تحقیق کی ضرورت نہیں، اور جو خبر واحد سے دین پہنچا ہے اس کی مثال ہلال کی ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ لیکن 1400 سال میں اس کی اتنی تحقیق کر دی امت کے علماء نے
کہ گویا کے بال کی کھال اتار کے رکھ دی ہے، ہر حدیث کا درجہ متعین کر دیا کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، اور اس سے کیا کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اب اس کی بھی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے یہ دین جو ہے الحمدللہ تواتر سے ہم تک پہنچا ہے اکثر، اس لیے اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی انٹرنیٹ سے جو ہے وہ اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو کہ جب قرآن جو ہے مقامی علماء سے پڑھا تو انہی سے نماز سیکھی، نماز کسی نے پوری نماز انٹرنیٹ سے نہیں سیکھی، ایک مسئلہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ سیکھ لیا، کسی اس نے وسوسہ ڈال دیا کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے۔ یاد رکھیں کہ حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ عمل کے لیے ہوتی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فقہاء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا تھا، اور ساری امت یہی مانتی آئی ہے کہ عملی زندگی فقہاء کے کہنے کے مطابق اپنی بنانی۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اللہ تعالیٰ یہاں لیتفقہوا کے اندر فقہا کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک گروہ جو ہے وہ جہاد کے لیے جائے، دوسرا حضور کے پاس رہے اور فقاہت حاصل کرے، تاکہ جو حضور کی مجلس میں رہ کر فقاہت حاصل نہیں کر سکے وہ فقہاء کی طرف رجوع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ غیر فقیہ کو فقیہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں منافقوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ جو خبر بھی فتح یا شکست کی آئے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں یا اہل استنباط کی طرف لے جائیں تو یہ پریشان نہیں ہوں گے۔ یہاں الذین یستنبطونہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے، پہلی روایت کے اندر لیتفقہوا فقہ سے بنا ہے۔ یاد رکھے کہ فقہ کا معنی ہوتا ہے، سید میر شریف فرماتے ہیں فہم غرض المتکلم من کلامہ، کہ کسی بات کرنے والے کی بات کی تہ تک پہنچنا، اصل نتیجہ معلوم کرنا کہ اصل مقصد کیا ہے، کیونکہ ایک ظاہری الفاظ ہوتے ہیں، ایک مفہوم ہوتا ہے، اور مقصود ہمیشہ مفہوم ہوتا ہے، الفاظ مقصود نہیں ہوتے۔ بعض اوقات مفہوم کے اندر مجازی معنی بھی ہوتا ہے، اب حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ استاد نے شاگرد سے کہا بے امتحان تمہارے سر پہ آ گیا ہے، 2-3 دن رہ گئے ہیں، تیاری کر لو۔ وہ ایک بے وقوف طالب علم تھا، سر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میرے سر پہ تو کچھ بھی نہیں۔ استاد جی آپ کہتے ہیں سر پہ امتحان، تو ہم سر پہ امتحان کا یہ حقیقی معنی نہیں تھا کہ جیسے ٹوپی رکھی ایسے رکھا ہوا ہو، مجازی معنی ہے کہ ایک بوجھ ہے جیسے سر کے اوپر ہوتا ہے، یہ بھی ایک امتحان بوجھ ہے۔ تو اس لیے کبھی حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، مجازی معنی مراد ہوتا ہے۔ ایک لفظ کے معنی محل کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں۔ ایک لفظ کلمہ ہے، یہاں کوئی ممتحن آ گیا امتحان لینے کے لیے، نماز حنفی کا امتحان لے رہا ہے، بچے کو کہا کہ بیٹا کلمہ سناؤ، وہ سنائے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان و تصدیقا بالقلب، کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ ممتن کہے گا کہ میں نے کلمے کا کہا تھا، تو جو مجھے ایمان مجمل سنا رہا ہے، بلکہ ایمان مفصل بھی ساری سنا دے تو پھر بھی کوئی نمبر نہیں ملے۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کلمے سے کلمہ طیبہ سنائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر تو نمبر ملیں گے، لیکن ساری معنی مفصل بھی سنا دے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں کلمے سے مراد یہی کلمہ طیبہ تھا۔ اب وہی مولوی صاحب امتحان لینے کے لیے کسی نحو کی کتاب کے امتحان لینے چلے گئے۔ اب نحو پڑھنے، قافیہ پڑھنے والے کو کہتے ہیں کہ بھئی کلمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا خیال ہے، پاس ہو جائے گا؟ اب وہاں اصطلاح بدل گئی، وہاں کلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ تعریف سنائے گا تو نمبر ملیں گے، کیونکہ وہاں جو ہے مفہوم یہ مراد ہے کہ وہ کلمہ جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، معنی مفرد کے لیے، تو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ وہاں اگر وہ نحو پڑھنے والا 6 کلمے بھی سنا دے تو پھر بھی اس کو نمبر نہیں ملے گا۔ معلوم ہوا کہ سوال ایک ہے لیکن موقع محل کے بدلنے سے معنی بدل گیا۔ اور اسی طرح اسی ممتحن صاحب کو کوئی دوست تھا، اس نے کوئی غصے کے اندر اس کو گالی نکال لی۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں تجھے ساری زندگی تجھ سے نہیں بولوں گا، تو نے جو کلمہ مجھے کہا ہے ایسا کسی دشمن میں مجھے نہیں کہا۔ اب وہ کس کو کلمہ کہہ رہا ہے؟ گالی کو۔ تو معلوم ہی ہوا کہ ایک لفظ کلمہ موقع اور محل کے بدل جانے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ایک الفاظ قرآن ہیں، ایک الفاظ حدیث ہیں، اور ایک ان کے معانی ہیں۔ فقہا معانی کو سمجھتے ہیں۔ وہ محدث جو ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے گا، لیکن اس کو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اگر کوئی معنی سمجھتا بھی ہے تو اتنا نہیں سمجھے گا جتنا فقیہ سمجھتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو میری حدیث کو سنے، سمع مقالتی فوعاها، پھر اس کو اچھی طرح محفوظ کرے، پھر آگے اسی طرح پہنچا دے۔ فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کہ بعض فقہی مسائل کے اٹھانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو فقہ کا پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا فقہ ہے۔ اب حافظ قرآن نے پورا قرآن یاد کیا ہوا ہے، وہ قرآن تو آپ کو سنائے گا، قرآن کا مسئلہ تو نہیں سنا سکے، کیونکہ سورت کا رکوع آپ پوچھیں کہ یہ کس رکوع کی آیت ہے، کس سورت کی آیت ہے، وہ تو بتائے گا لیکن مسئلہ وہ نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ بعض الفاظ حدیث یاد کرتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، لیکن وہ فقیہ نہیں ہوتے، تو اس لیے وہ مسئلہ نہیں بتا سکتے۔ تاریخ بغداد کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت محدثین کی جماعت کے پاس آئی کہ میں غسالہ ہوں، مردہ عورتوں کو غسل دیتی ہوں، اور محلے کے اندر فوتگی ہو گئی ہے، عورت فوت ہو گئی ہے، مجھے لینے آئے ہیں، لیکن میں اس حالت میں ہوں جس حالت میں عورت نماز نہیں پڑھتی، مجھے ماہانہ ایام شروع ہو گئے ہیں، اب یہ بتاؤ کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، آیا مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہوں یا نہیں؟ اب سارے محدثین ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج کل کا زمانہ نہیں تھا، ہر آدمی کوئی نہ کوئی مسئلہ بتا دیتا ہے، آتا ہو یا نہ ہو۔ خیر سوچنے کے بعد کہا کہ مائی ہمیں یہ مسئلہ نہیں آتا، ایسے مسئلے فقیہ بیان کرتے ہیں، آگے چلے جائیں، قاضی ابو لیث وہ بیٹھے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ لیں اور دلیل بھی پوچھ لینا، واپس آئیں گے تو ہمیں دلیل بتا دیں۔ قاضی صاحب سے جا کے عورت نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ آپ غسل دے سکتی، تو عورت نے کہا کہ وہ پیچھے کچھ محدثین بیٹھے تھے، وہ کہتے تھے دلیل بھی بتا دو کیوں دے سکتی ہوں، تو انہوں نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں تھے
کھڑکی سے سر اندر حجرے میں نکالا، خود مسجد میں بیٹھے ہیں، فرمایا کہ عائشہ میرا سر درد کرتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ اس کو تیل لگا دو، دوسری میں ہے کہ اس کو دو بھی دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرے ہاتھوں پہ ناپاکی نہیں ہے، میں سر جو ہے وہ باہر نکال لیتا ہوں تو سر کو تیل لگا دے۔ تو اس حالت میں عورت نے، حضرت عائشہ نے جب حضور کے سر مبارک کو دھویا ہے تو بھی مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ اب یہ مسئلہ واضح نہیں تھا، اس کو فقاہت کہتے ہیں کہ اس حدیث سے انہوں نے مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا۔ اب وہ واپس آئی، محدثین کی جماعت کے پاس سے گزر رہی تھی، پوچھا بھئی کیا بتایا فقہا نے؟ تو اس نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ غسل دے سکتی ہے، دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دلیل انہوں نے بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث۔ اب جلدی جلدی کوئی کہتا ہے میرے پاس اس حدیث کی 5 سندیں ہیں، کوئی کہتا ہے 6 سندیں ہیں۔ اس عورت نے کہا میں تمہاری سندوں کو کیا کروں، جب مسئلہ پوچھا تھا بتایا نہیں۔ تو اب یہ بات میں سمجھا رہا ہوں کہ حضور نے خود فرمایا کہ حدیث کے اندر فقہی مسائل ہیں، لیکن اس محدث کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ، کتاب الطب کے بھی آخری حدیث ہے، اسی طرح کتاب بدء الخلق پہلی جلد کے اندر بھی آخری حدیث ہے ابو ہریرہ کی، کہ کسی کے کھانے کے اندر اگر مکھی گر جائے تو وہ کھانا جو ہے وہ حرام نہیں ہوتا، پینے کی چیز حرام نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے ایک پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے، دوسرے میں بیماری رکھی ہے، وہ بیماری والا پر پہلے ڈبوتی ہے، تم شفا والا پر ڈبو کے اس کو نکال دو اور وہ کھانا استعمال کرو، پینے کی چیز پی لو۔ اب یہ حدیث، اس کا یہ ترجمہ میں نے بتا دیا، بخاری شریف کے اندر 2 جگہ موجود ہے۔ تو مکھی کا مسئلہ جو ہے وہ اس سے بالکل معلوم ہو گیا کہ مکھی اگر چائے میں گر جائے تو چائے حرام نہیں ہوگی، دودھ حرام نہیں ہوگا، شوربہ حرام نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے کھانوں میں ہمیشہ قیامت تک مکھی تو نہیں گرتی، چیونٹیاں بھی گر جاتی ہیں، اسی طرح کہیں بھیڑ گر جاتی ہے، کہیں جگنو گر جاتا ہے، کہیں ہزاروں پتنگیں سسری گر جاتی ہے، چھوٹی چھوٹے جانور گر جاتے ہیں، تو اب ان کا بھی حکم معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن کسی روایت کے اندر کہیں مچھر کا ذکر نہیں کہ مچھر دودھ میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، چیونٹی کا کوئی حکم حضور نے بیان نہیں کیا۔ لیکن دین جو ہے یہ ہمارا مکمل ہے، مکمل دین اسے کہتے ہیں جس میں سارے کے سارے مسائل شریعت کے ہوں۔ تو اس لیے فقیہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ حضور نے جو ہے وہ سارے مسائل حل کرنے تھے، اس نے اسی مسائل کی گہرائی میں جا کر، میں نے کہا فہم الغرض المتکلم من کلامہ ہی، فقہ کا مطلب ہے کہ اصل غرض تک پہنچنا۔ اس نے کہا کہ حضور کی غرض صرف ایک مسئلہ بیان کرنا نہیں مکھی کا، بلکہ حضور یہاں ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ ہر وہ جانور جس کی رگوں میں بہنے والا خون نہیں ہے، وہ اگر کسی کے کھانے یا پینے کی چیز میں گر جائے تو وہ حرام نہیں ہوتی، اور مکھی کو بطور مثال ذکر کیا ہے۔ اور یہ حکم صرف مکھی کے اندر بند نہیں، اصل اس کے نیچے تہ کے اندر یہ اصول ہے۔ اب پتہ چلا کہ ہمیں ایک مسئلہ معلوم ہوتا تھا، فقیہ نے اصل غرض معلوم کر لی، جب اصل غرض معلوم کر لی تو ہمیں مچھر کا حکم معلوم ہو گیا، کیونکہ مچھر کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے، وہ معمولی خون ہے۔ بہنے والے خون کی تعریف یہ ہے کہ ایک جگہ گرے وہاں ٹھہرے نہیں، آگے پیچھے سرک جائے۔ اسی طرح چیونٹی میں خون ہوتا ہی نہیں، بھیڑ کے اندر خون ہوتا ہی نہیں، جگنوں کے اندر خون ہوتا ہی نہیں، سسری کے اندر خون ہوتا ہی نہیں۔ تو اب اس اصول سے ہمارے جو ہیں وہ ہزاروں مسائل اسی حدیث سے فقیہ نے نکال دیے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب الحامل فقہ غیر فقیہ، کہ بہت سے
فقہ کو جاننے اٹھانے والے، حدیث یاد کرنے والے، ان کو فقہ کا علم نہیں ہوتا، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے مسائل نکال لیتے ہیں کہ آگے جو ہے جس کے پاس جائے گی وہ بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ مسائل نکال لیں گے۔ تو اب اسی کا نام تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے فقہاء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، اور نہ محمد علی انجینئر کہیں فقیہ ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک فقیہ ہے، جتنے لوگوں آج سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ مقامی عالم جو ہے، آپ کو کوئی خیر المدارس کا فاضل ملے گا، کوئی قاسم کا فاضل ملے گا، اس کے پاس سند بھی ہوگی، لیکن اس پر اعتماد نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں انٹرنیٹ سے جو ہے وہ سیکھنا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ مقامی علماء سے اعتماد اٹھ جائے اور انٹرنیٹ کے اوپر بٹھا دیا جائے کہ وہاں جو ہے وہ چند مسئلوں کی تحقیق کرو۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فقہاء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، محدثین کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہیں دیا، اور امام بخاری محدث ہیں، فقیہ نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ فقیہ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں فروع کے اندر صرف فقہ ہے، جیسے امام محمد وغیرہ ہے، اصول کے اندر وہ مقلد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بلکہ جتنے بھی محدث ہیں، وہ جو کتاب لکھتے ہیں وہ عمل کرنے کے لیے لکھتے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر کتاب الصلاۃ ہے، لیکن ایک رکعت کے بھی مسئلے وہاں بخاری کے اندر نہیں۔ تو بخاری جو نماز پڑھتے تھے وہ بھی اپنی بخاری کے مطابق نہیں پڑھتے تھے، بلکہ بخاری کے اندر منسوخ حدیثیں بھی ہیں۔ محدثین خود فرماتے ہیں، تدریب الراوی کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جس حدیث کو صحیح کہہ دیں اس کا واقع میں صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، واقع میں وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بعض اوقات سچا آدمی بھی جھوٹ بول دیتا ہے، اور جس کو ہم ضعیف کہیں، جھوٹا کہیں، واقع کے اندر اس کا جھوٹا ہونا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ القذوب قد یصدق کہ جھوٹا آدمی بھی سچ بول لیتا۔ تو خود محدثین کہتے ہیں کہ ہم جس کو صحیح کہیں اس کا صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں، اور واقع بھی یہی ہے۔ بخاری شریف کے اندر بہت سی احادیث ہیں۔ مکہ فتح ہوا، ایک ہی دفعہ فتح ہوا۔ حضرت فضل ابن عباس اور ابن عمر دونوں کا جھگڑا ہے، دونوں بخاری کے اندر روایتیں ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے، ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے نماز پڑھی، اور فضل ابن عباس فرماتے ہیں نہیں پڑھی۔ اب کیا دونوں بخاری کی روایتیں، کیا خیال ہے دونوں سچی ہو سکتی؟ بخاری بھی یہ نہیں سمجھتے کہ دونوں سچی ہیں، بلکہ دوسری جگہ جا کے بخاری نے تردید کی ہے اس بات کی کہ ابن عمر جو وہ مثبت ہیں ان کی بات صحیح ہے، فضل ابن عباس کی صحیح نہیں، اپنی روایت کی ہی تردید کر رہے ہیں آگے جا کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو بخاری صحیح بخاری کے اندر نقل کرے اس کا واقع کے مطابق ہونا بھی کوئی ضروری نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ حج فرض ہوا، حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج حضور نے کیا، اور حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ ایک یہ ہے کہ یہیں سے حج کی نیت سے احرام بندھے، حج افراد اسے کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے عمرے کی نیت کرے اور وہاں عمرہ کر کے احرام کھول لے، اور بعد کے اندر جو ہے 8ویں تاریخ کو حج کا احرام باندھے مکے سے، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہیں سے دونوں کا احرام باندھ لیا، حج کی نیت بھی کر لی اور عمرے کی بھی کر لی، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ تو حج کی 3 قسمیں۔ اب بخاری کے اندر ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور کا حج افراد تھا، دوسرے کہتے ہیں حج تمتع تھا، تیسرے کہتے ہیں قران ہے۔ کیا خیال ہے تینوں صحیح ہوں گی؟ واقعے کے اندر ایک حج کیا، تین حج حضور نے نہیں کیا حج فرض ہونے کے بعد۔
اب بخاری کے اندر یہ تینوں روایتیں ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر تینوں روایتوں کو حسن صحیح کہتے ہیں، لیکن واقع کے اندر بخاری بھی سمجھتے ہیں کہ ان میں سے ایک صحیح ہے اور ترمذی سمجھتے ہیں ایک صحیح، لیکن ان کے اپنے اصول ہیں محدثین کے کہ عام طور پہ جن راویوں کی عادت جھوٹ بولنا نہ ہو ان کی روایت کو لے لیتے ہیں اور سچا آدمی بھی مغالطے کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اب اس واقعے کے اندر تینوں روایتیں صحیح نہیں ہو سکتی، لیکن تینوں کو جو ہے محدث صحیح کہہ رہا ہے۔ اب کوئی محدث صحیح کہہ دے تو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں آدمی نے صحیح کہہ دیا حدیث کو، لہذا یہ قابل عمل ہے۔ اب یہ صحیح بھی ہے لیکن قابل عمل نہیں ہے۔ بخاری کے اندر حدیثیں ہیں منسوخ بھی ہیں، صحیح ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں امام بخاری نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، نہ اس کے قائل تھے، کیونکہ بعد میں منسوخ ہو گیا قبلہ۔ تو معلوم ہوا کہ جو حدیث صحیح ہو وہ منسوخ بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہر حدیث صحیح کے اوپر عمل کرو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہر حدیث صحیح جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہوتی، اس کے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، اسی کے لیے اللہ نے بھی کہا کہ فقہا کی طرف رجوع کرنا، اور 6 لاکھ حدیث امام بخاری کے پاس تھیں، وہ بھی بخاری پہ عمل نہیں کرتے تھے، امام شافعی کی تقلید کرتے تھے۔ تو آج جس کے پاس 6 حدیثیں بھی نہ ہوں وہ کہتا ہے ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محدث کی کتاب کی میں مثال دیتا ہوں، ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے طب کی کتاب ہے، طب کی کتاب عام آدمی کو دے دی جائے تو وہ کبھی اپنا علاج کر لے گا۔ اب اگر ایک نزلہ ہو گیا تو نزلے کا باب کھولے گا، اس کے اندر نزلے کی کوئی 30 قسمیں لکھی ہوں گی، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا نزلہ کون سا ہے، علاج تو دور کی بات۔ اب جس طرح طب کی کتاب یا ڈاکٹری کی اردو کتاب پڑھ کے کوئی آدمی اپنا علاج نہیں کر سکتا، اب وہ ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جائے گا، حکیم اچھی طرح نبض چیک کر کے دیکھے گا کہ اس کا نزلہ کون سا ہے، وہ نسخہ دے دے گا۔ اب یہ پریشانی کوئی ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ فقہا کی کتاب ایسی ہے جیسے نسخے لکھ دیے عمل کرنے کے لیے، اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث کا جو خود مطالعہ کرتے ہیں بعد کے اندر جو ہیں وہ ایسے پہلے فقہا سے متنفر ہوتے ہیں خود، پھر جو ہے وہ حدیث سے بھی متنفر ہو کے منکر حدیث بن گئے، کوئی مرزائی بن گئے، کوئی دہریے بن گئے۔ تو یہ دنیا کا بھی یہ اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے رستے میں محنت کرے گا ہم اس کے لیے اپنے رستے کھول دیتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دین کے لیے نہیں، دنیا کا بھی یہی اصول ہے کہ پہلے محنت ہوتی ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کو جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے جو اور کسی مخلوق کو نہیں دی، اور عقل کی روشنی اتنی قیمتی روشنی ہے کہ اس عقل کی روشنی سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی روشنی نہیں۔ دنیا میں ہم دیکھیں تو سب سے بڑی روشنی سورج کی نظر آتی ہے کہ چاند بھی سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، ستارے بھی سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح زمین بھی سورج سے روشنی حاصل کرتی ہے، اور سورج طلوع ہوتا ہے تو زمین روشن ہو جاتی ہے، غروب ہو جاتا ہے تو ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے۔
لیکن سورج کی روشنی وہاں تک ہمیں نہیں پہنچاتی، وہ چیزیں نہیں دکھاتی جو عقل دکھاتی۔ سورج کی روشنی کے اندر زمیندار اپنا ٹریکٹر دیکھ لے گا، پانی دیکھے گا کہ کس طرف زمین خشک ہے، کس طرف پانی لگانا ہے، کس طرف لگ چکا ہے، اپنی زراعت کے آلات دیکھے گا کہ کہاں پڑے ہوئے ہیں کہاں نہیں پڑے ہوئے۔ لیکن اس زمین کے اندر سے گندم کیسے نکالنی ہے؟ گندم سورج کی روشنی نہیں دکھاتی۔ اس سے جو ہے وہ چنے کیسے نکالنے ہیں، اس سے چاول کیسے نکالنے ہیں، ہر موسم کی یہ سبزیاں کیسے نکالنی ہیں، غلے کیسے نکالنے ہیں، یہ عقل کے ساتھ تجربہ کرتا ہے۔ تجربہ کرنے کے بعد جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیج فلاں موسم کے اندر کاشت کر۔ تو معلوم ہوا کہ سورج نے زمین دکھائی تھی، عقل نے زمین کے اندر تک پہنچا دیا کہ یہاں سے کیسے خزانے نکالنے۔ تو یہ بڑی قیمتی روشنی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ جو اس سے جتنا کام لے گا، محنت کرے گا، اتنا ہم شرح صدر کر دیں گے، اور دنیا کا بھی یہی اصول ہے، دین کا بھی یہی ہے۔ دیکھیے یہ قالین جس نے بنائے ہیں محنت کی ہے، کتنی قسم کے قالین بنا دی۔ یہ لباس بنانے والے نے، کپڑا بننے والوں نے عقل کے ذریعے سے کپڑا بنا۔ انسان کے علاوہ کوئی آدمی جو ہے اس نے کوئی کپڑے کیا کارخانہ نہیں لگایا، انسان ہی یہ ترقی کر رہا ہے۔ اور سائنسدانوں نے کتنی ایجادات کر دی عقل کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ محنت کرو گے تو میں شرح صدر کر دوں گا، اگر محنت نہیں ہوگی شرح صدر میں بھی نہیں کروں گا۔ کمہار نے اگر مٹی پہ محنت کی تو اللہ نے اس کا شرح صدر کر دیا۔ وہ سینکڑوں ایسے برتن بناتا ہے کہ ہم اس کا عشر عشیر بھی نہیں بنا سکتے۔ جس نے جو ہے وہ لکڑی پہ محنت کی، اس کا اللہ نے شرح صدر کر دیا۔ کتنی قسم کا فرنیچر بنا رہا ہے، دروازے بنا رہا ہے، لوہے پہ محنت کرنا شروع کر دیا، اللہ نے وہاں شرح صدر کر دیا۔ تو جو لوگ دین پہ محنت کرتے ہیں اللہ ان کا بھی شرح صدر کر دیتا ہے۔ لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے اسباب پیدا کیے۔ اب کوئی آدمی میڈیکل کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بنا، اب وہ کئی سال جو ہے میڈیکل کالج میں محنت کرنی پڑے گی، اس کے بعد بھی پھر تجربات کرے گا تو پھر ماہر بنے گا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ ہر فن والے دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک فن سیکھتا ہے، دوسرے اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہر دنیا کا فن جو ہے وہ اسی طرح باقی ہے۔ کچھ لوگ سائنسدان ہیں، انہوں نے محنت کی سائنس کی، انہوں نے صرف کتابیں پڑھ کے سائنسدان نہیں بنے، باقاعدہ سائنس کالج کے اندر داخلے لیے۔ اسی طرح جو ہے وہ لا کالج کے اندر پڑھ کے جج بنے۔ کوئی آدمی صرف کتاب پڑھ کے جج نہیں بنا، دوسرے سارے کے سارے اس کی بات مانتے ہیں۔ تو دین کے اندر بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ علماء ہیں جو باضابطہ محنت کرتے ہیں، اور جو ایسے نہیں ہیں ان کو ان پر اعتماد کرنا چاہیے، اور اسی کا نام تقلید ہے۔ یاد رکھو کہ ہر فن میں کچھ محقق ہوتے ہیں، کچھ ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر فن والے پر ہمارا اعتماد۔ اگر گھڑی ہے خراب ہو گئی تو گھڑی والوں پر اعتماد۔ کبھی گھڑی والے کو ماہر دل کے ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں گیا کہ ڈاکٹر صاحب اب بڑے ذہین ہیں، ذرا یہ گھڑی صحیح کر۔ وہ دل کا ماہر ہوگا، گھڑی کا ماہر تو نہیں ہوگا۔ لیکن دین کے بارے میں آج یہ ہے کہ جی فلاں پروفیسر صاحب آ گئے ہیں، ان سے جو ہے وہ دین سیکھ لو، مولوی سے نہ سیکھ۔ یاد رکھو کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، وسوسے ڈالے جاتے ہیں۔ کسی بے نمازی کو نمازی بنانے کی کوشش تو نہیں کی جاتی،